وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ رب العالمین احکام الحاکمین کے لیے بابرکت کلمات، تسبیحات، تکبیرات خاص ہے۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا نظام و انصرام ہے، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات، سید ولد آدم، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور اسی طرح بعد میں آنے والے تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، جن کی بدولت اور جن کی وساطت سے بالترتیب اور بالدرجات یہ دین اسلام کی نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ یقیناً یہ سب ہمارے لیے محسن ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور ان سب کے لیے ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان لوگوں کے، ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک چوتھا اور اہم ترین مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں تو حرمت والا مہینہ صرف عمومی طور پر ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو صرف محرم کے بارے میں ہی یاد آتا ہے، اور باقی جو حرمت والے 3 مہینے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ حرمت والے مہینوں میں کفار سے بھی لڑائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے خلاف چال چلنا، آپس میں گتھم گتھا ہونا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو پہلے ہی حرام ہے۔ ان دنوں میں اور ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر فساد اور فتنہ، اس کو جنم دینا اور آپس کے اختلافات کو ہوا دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس جرم کا گناہ جو ہے باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کافر پہل کرتے ہیں تو کافروں کے ساتھ پہل ہم نہیں کریں گے، اگر وہ کریں گے تو پھر جوابی کارروائی مسلمانوں پر ضروری ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اختصار سے یہ بات عرض کی ہے حرمت والے مہینے کے تناظر میں۔ آئیے، یہ رجب کا مہینہ، اس مہینے میں بدعات اور رسومات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی مہینہ اب باقی نہیں بچا کہ جس مہینے میں بدعات اور رسومات کو فروغ نہ دیا جاتا ہو۔ انہی مہینوں میں سے، انہی 12 مہینوں میں سے اور انہی رسومات والے کو فروغ دینے والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ رجب کا مہینہ صرف اور صرف فضائل کے اعتبار سے حرمت والا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں میں بھی صحابہ کرام کی شہادتیں، اور اسی طرح کبھی کسی صحابی کی وفات، کبھی کسی کی، کبھی کسی نبی کی، کسی عظیم ہستی کی ہوئی ہے۔ کئی خوشی کے مواقع بھی آئے، غمی کے لمحات بھی آئے۔ اسی طرح یہ رجب کے مہینہ میں بھی ایسا ہوا کہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، خال المؤمنین، اسلامی بحریہ کے موجد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب 60 ہجری کو ہوئی۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہیں، اور بے جا دشمنی انہوں نے اپنے کھاتے ڈالی ہوئی ہے کہ بس ان کے خلاف کوئی موقع نہ جائے کہ جو زبان درازی نہ ہو، حالانکہ وہ بھی ہمارے محسن ہیں اور پیارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور پیارے نبی نے ان کے لیے کئی ایک دعائیں کی ہیں، اور اللہ نے ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا تھا۔ اس بنیاد پر امیر معاویہ کو کہنا کہ وہ یزید کا باپ ہے، اس وجہ سے غلط کہنا، یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ دیکھیں، میں نہیں کہتا یزید کے بارے میں کچھ، یزید کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہ دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اور
نہ اس کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ امیر معاویہ کا دفاع کرنا ہم فرض عین سمجھتے ہیں، فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ میں بحیثیت طالب علم عرض کرتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک دعائیں ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک غلطی بیٹا کرتا ہے تو باپ کے کھاتے میں کیوں ڈالی جائے؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ اسلام کسی کے اوپر ولا تازر وازرۃ وزر اخری، یہ میدان محشر میں بھی اللہ نے اس اصول کے ساتھ لوگوں میں عدل انصاف کو قائم کرنا ہے، اس ترازو کو کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سکی ماں سکی بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے، 60 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں اس کو خوشی والا دن قرار دیتے ہیں، اور ہم لوگ، ہم میں سے کئی ایک مسلمان، اکثریت لوگوں کی، ہم ہیں لکیر کے فقیر، بس بات سنی اس کے پیچھے چل دیے، نہیں غور کیا مسئلہ کیا ہے۔ 22 رجب والے دن خوشی کس بات کی؟ 22 رجب والے دن یہ کھانا پکانا اور کنڈے بھرنا، اس کی سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غور تو کریں۔ تاریخ ہمارے لیے اس کی کئی ایک روایات معتبر ہیں اور بہت ساری روایات غلط بھی ہیں۔ قرآن سارا ہمارے لیے معتبر ہے، حدیث ساری ہمارے لیے صحیح ترین معتبر ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے، صحیح احادیث کی، ذخیرہ احادیث کی بات آتی ہے تو ہم دل و جان سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب بات تاریخ کی آتی ہے، تاریخ کی صحیح روایات کو لیتے ہیں، وہ روایات جو قرآن کے خلاف نہیں، جو صحیح احادیث کے خلاف نہیں، دوسری روایات کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، محمد کی حدیث پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تاریخ میں کچھ ہے، رنگ اس کو کچھ دیا گیا، جنہیں آج صحابہ کا ہم دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ گروہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے مورخین لکھتے ہیں اور علماء یہ بات کہتے ہیں، آج سے آپ 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ عرصہ نہیں، یہی لوگ، یہی طبقہ صحابہ کے بارے میں اتنی زبان نہیں چلاتا تھا، چند ایک مسائل کے بارے میں بات کرتا تھا، لیکن اب زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، چند ایک مسائل پر اختلاف تھا، اب ہر دوسرے تیسرے صحابی کے بارے میں گندی زبان چلائی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام، آپ امام غزالی کو پڑھیں، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھیں، آپ حضرت مجدد الفسانی کو پڑھیں، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کو پڑھیں، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی تعلیم و تربیت پڑھیں، اور اسی طرح امام مالک کو پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھیں، کتنے کبار فقہا، محدثین، اولیاء، وہ پتہ کیا بات کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، جب لڑائی یا جنگ ہوئی، ہم اس وقت ہمارے ہاتھ اور ہمارے قدم، ہمارا وجود جو ہے وہ محفوظ تھا، ہم اس میں شریک نہ تھے، تو آج ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف چلا کر کیوں ملوث ہوں اور اپنے آپ کو کیوں اس فتنے میں غرق کریں؟ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ، جنگ صفین مشہور ہے، اس میں کئی صحابہ شریک نہیں ہوئے، وہ سائیڈ پہ رہے، ان کو پتا تھا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، بس اختلاف ہو گیا ایک تھوڑا سا، جیسے ہمارے یہاں رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی طول پکڑ جاتی ہے، فتنہ ہوتا ہے وقتی طور پر،
اور اس فتنے سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، حتی الامکان کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں لیکن انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ صحابہ کی طرف وحی نہیں آتی تھی، وحی صرف نبی کی طرف آتی تھی۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا جاتا ہے کہ یہ یہودیہ ہے، اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہے، یہ فلاں ہے، یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول بچ جائیں اس سے۔ جبرائیل آ کر بتایا کرتے تھے، لیکن صحابی کو خبردار نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب غلطی ہو جائے پھر صحابی کو جب دلیل ملتی ہے صحابہ نے رجوع کیا ہے۔ بات کو میں مختصر کرتا ہوں، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور تنازعات اور لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام، سارے ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں غلیظ زبان نہ چلائیں۔ ہمیں الف سے با نہیں آتی، با سے تا نہیں آتی، اور بات کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اسلام کی بنیادی معلومات جو ہیں، آپ عشرہ مبشرہ کے بارے میں لوگوں سے سوال کریں، آپ بدر والوں کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کیا ان کو بشارت دی ہے، حدیبیہ والوں کے لیے بیت رضوان میں جو داخل ہوئے ان کو کیا بشارت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، اور آپ کے دیگر عزیز و اقارب ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کا میدان جہاد میں جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت استاذ اور بحیثیت خامد، بحیثیت تاجر، اور پیارے نبی بحیثیت ایک ملنسار اور عاجز انکسار شخصیت ہونے کے حساب سے دیگر سیرت کے کئی ایک پہلو کہ آپ کی شرم و حیا کس قدر تھی، آپ کے اندر اللہ نے غیرت کس قدر رکھی تھی، اور پیارے نبی اپنے یاروں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، صحابہ کا پیارے نبی سے کتنا پیارا تعلق تھا۔ یہ عام جو بنیادی معلومات اور طہارت کے مسائل ہیں، اور شرک و بدعات اور خرافات جو ہیں ان سے آگاہی، وہ بنیادی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں، اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایسی ویسی بات کہہ دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں ان کے خلاف وہ اکثر وہ تاریخی ہیں اور غلط ہیں، اور صحیح احادیث کے خلاف ہیں ان میں سے کئی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ پیارے نبی نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت دے دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے اور اس کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ اور پیارے نبی کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت بھی کاتب وحی تھے، امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے، اور بھی ایک دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک صحابی غالباً حضرت علی ہیں یا حضرت ابو ہریرہ ہیں، کچھ دیر یہ بھی کتابت کرتے رہے، اور بھی دو تین صحابیوں کے بارے میں آتا ہے، لیکن زید بن ثابت مشہور ہو گئے کاتب وحی، اور امیر معاویہ مشہور ہو گئے، لیکن بعض متعصب لوگوں نے یہ بات کہی کہ امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھے۔ اٹھائیں روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بچہ تھا اور کھیل رہا تھا، پیارے نبی آ رہے تھے، جیسے بچے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں کسی بڑے کو، میں چھپ گیا تھوڑا سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، آپ نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، معاویہ وہی لکھا کرتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے، 22 رجب 60 ہجری امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، مگر جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کی طرف یہ دن منسوب کرتے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق کی نہ اس دن پیدائش ہے نہ اس دن ان کی وفات ہے امام جعفر صادق کی۔ اور علماء نے حوالے دیے ہیں، لاہور میں ایک جامعہ المنتظر ہے، وہاں سے ایک کیلنڈر شائع ہوا، ساتھ وہ چھاپے والی دکان کا نام بھی، مکتبے کا بھی لکھا، اور سرخ ایام خوشی والے ان کو سرخ رنگ سے انہوں نے اپنا واضح کیا، اور جو سوگ والے ہیں ان کو سیاہ رنگ سے واضح کیا۔ سرخ رنگ میں یہ بھی لکھا ہے واضح طور پر مرگ معاویہ،
کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے ہیں، اور ان کے فوت ہونے پر معاویہ کے دشمن جشن مناتے ہیں 22 رجب کو۔ کس کی وفات پر جشن؟ جو رسول اللہ کے برادر نسبتی تھے۔ کس کی وفات پر جشن؟ جن کے لیے پیارے نبی نے دعائیں کی تھی۔ کس کی وفات پر جشن؟ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اسلامی بحریہ کے موجد حضرت امیر معاویہ، خال المؤمنین کا لقب پانے والے امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ حضرت علی المرتضیٰ، جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ جنگ کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، اور ان کا حق تھا۔ پیارے نبی کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا، اشارے کیے، بتا دیا میرے بعد ابو بکر ہوگا، اور اس کے بعد عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عثمان کا آیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی کا دور خلافت آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قاتلین عثمان کو کھڈے لائن کیوں نہیں لگاتے؟ اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے بات بڑھتی چلی گئی۔ حضرت علی بھی بدلہ لینا چاہتے تھے قاتلین عثمان کا، حضرت عثمان بھی قاتلین عثمان کا بدلہ لینے چاہتے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن حضرت علی کچھ مصلحت دیکھنا چاہتے تھے کہ حالات کے ساتھ ساتھ یہ کچھ مصلحت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ ان کا ایک ذہن تھا کہ ابھی کچھ دیر رکیں، کوئی تحقیق، کوئی مصلحت، کئی معاملات ہیں وہ ذرا حل ہو جائیں، پھر ان کو کھڈے لائن لگائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ جلد بازی میں آگے، وہ کہنے لگے نہیں، آپ اسی سے بات بڑھتی چلے گی۔ اختلاف ہوا، وہ صفین کے میدان میں جنگ چھڑ گئی، جسے جنگ صفین کا نام مورخین نے دیا ہے۔ وہاں سے کچھ صحابہ حضرت علی کے ساتھ، کچھ امیر معاویہ کے ساتھ۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں کہ حق پر کون تھا۔ کیوں؟ یہ کفر اسلام کی لڑائی جھگڑا تو تھا نہیں، جنگ تھی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، کیا کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک صحابی مٹھی جو کی خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی عام شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، میرے صحابی کی مٹھی جو کا مقابلہ احد پہاڑ کا خرچ کیا ہوا سونا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں امیر معاویہ، یہ ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات بڑے کمال تھے۔ لڑائی ہوتی تھی نا تو دل میں بغض نہیں رکھتے تھے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں، اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے ربنا اغفر لنا، اور امیر معاویہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہی سلف کا موقف ہے، یہی ہمارے اکابر کا، ہمارے ائمہ کرام کا، فقہا کا، مجتہدین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ کا، کہ جو دنیا سے چلا گیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ اے ہمارے رب تو ان کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں جو مقتول ہیں جنگ صفین کے، جو حضرت معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ادھر سے قتل ہوئے، آپ ان مقتولین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمانے لگے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، علی کے مقتول بھی، معاویہ کے مقتول بھی جنتی ہیں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے، جنتی شہزادوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑ جائے گا، لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا، کاش اے حسن، اے میرے بیٹے، کاش تیرا باپ اس سے 20 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس میں شریک نہ ہوتا۔ واہ علی المرتضیٰ،
کیا تیری وسعت ظرفی ہے، تیری وسعت ظرفی کو، تیری سوچ کو، تیری دانش مندی کو، تیری بصیرت کو آج ہر ذی شعور مسلمان سلام عقیدت پیش کرتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ یہ تاثر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ صحیح روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا یہ میں کبھی قدم نہ اٹھاتا، بس غلطی ہوگی مجھ سے، حضرت علی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی نے آخری بات پھر حضرت امیر معاویہ کیا کہتے ہیں سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر تم امیر معاویہ کی حکومت کو، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم دیکھو گے یہ گردنیں دڑ سے جدا ہوتے ہوئے، تم سر دڑ سے جدا ہوتے دیکھو گے۔ یہ حضرت علی کی نصیحتیں، وصیتیں اور تاثرات تھے امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح اب سنیے امیر معاویہ سے، امیر معاویہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی اہلیہ کہنے لگی جب حضرت علی 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے کوچ کر کے شہادت ہوئی، بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیر معاویہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے ہیں۔ اہلیہ محترمہ کہنے لگی ساری زندگی تو علی سے لڑتے رہے، آج کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا، ایک فضیلت کا، علم کا، فقہ کا ایک سمندر اس دنیا سے چلا گیا، میں کیوں نہ آنسو بہاؤں۔ یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں خلافت کا حقدار نہیں، میں علی کی موجودگی میں علی کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ میرا تو اختلاف صرف اسی بات پر تھا کہ قاتلین عثمان کو جلد از جلد کھڈے نہ لگایا جائے، میں سب سے پہلے ان کو کھڈے لین لگائیں، میں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، صرف میرا اتنا اختلاف ہے۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، اور بھی بڑے بڑے اہل علم و فضل کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے اختلاف کو مخالفت میں نہیں لے کے جانا چاہیے، اختلاف کو لڑائی جھگڑے تک لے کر نہیں جانا چاہیے، اختلاف ہوا ہے اس کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، پنچایت کے ذریعے اچھے طریقے سے۔ اسلام لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا حرام ہے۔ حرام تو عام دنوں اور عام مہینوں میں بھی ہے، لیکن مفسرین نے اور شارحین نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں، اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے والا اس کا جرم دوسرے مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، حضرت امام جعفر صادق کی نہ پیدائش کا دن ہے نہ ان کی وفات کا دن ہے۔ اس کے حوالہ جات بھی تاریخ طبری انہی لوگوں کی ہے جو امیر معاویہ کی دشمنی میں مشہور ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی امام جعفر صادق کی، اور وفات ہوئی ہے 15 شوال 1421 ہجری کو، اور ٹوٹل عمر ان کی کوئی 56 سال ہے امام جعفر صادق کی۔ ان کی نہ پیدائش کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ایک تاریخی کہانی، تاریخی بھی نہیں، بس اس کو رنگ دے دیا گیا تاریخی۔ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کی بھی وہ روایات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، جو قرآن و حدیث کی تائید کرتی ہیں، قرآن و حدیث کے تابع ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔ تاریخ ہمارے لیے معتبر نہیں، قرآن اور حدیث ہمارے لیے معتبر ہے۔ تاریخ کی ان روایات کو مانتے ہیں جو معتبر ہیں۔ وہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے جی کہ ایک لکڑہارا تھا مدینے میں، وہ بڑا غریب تھا، وہ باہر گیا کئی دنوں کے لیے، مہینے 2 4 6 مہینے گزر گئے، فقر و فاقہ، وہ سوچ رہا تھا کہ میں جناب جب گھر واپس جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، بیوی بچے بھی میری طرف منہ اٹھا کر دیکھیں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسے ہوا کہ لکڑہارے کی بیوی ایک وزیر کے گھر میں جناب وہ جھاڑو دینے لگی، ملازمت کرنے لگی، ادھر سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جو آج میرے نام کے کنڈے بھرے گا وہ اس کا فقر و فاقہ غربت دور ہو جائے گی،
اس لکڑہارے کی بیوی نے وزیر کے گھر میں ایسے جناب وہ حلوہ پوڑی وغیرہ سارا کچھ پکایا، کنڈے بھرے، اور وہ انہوں نے امام جعفر صادق کا واسطہ طفیل واسطہ دیا، صدقہ دیا، تو پھر ان کے نام کا امام صاحب نے فرمایا میرے نام کا دو، اس میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں میرے نام کا دو، حالانکہ یہ ائمہ کرام ہیں، آپ پڑھیں امام جعفر صادق ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سب کے امام ہیں، کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں، کسی ایک فرقے اور کسی ایک گروہ کے نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات جلیلہ ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام کا دو، میرے نام کا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق گزر ہوا، پھر وہ جناب لکڑہارا جب واپس آیا تو جناب وارے نیارے ہو گئے۔ اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قرآن نہیں ہم پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، بس سنی سنائی بات، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے۔ اللہ کے بندو 22 رجب تو امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، برادر نسبتی ہیں پیارے رسول کے، ان کی وفات والے دن ہم جشن منائیں، یہ مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا۔ اسلامی بحریہ کے موجد اور حضرت امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد حکومت کے لیے سب سے زیادہ میں اگر کسی کو مؤثر سمجھتا ہوں، قابل اعتماد سمجھتا ہوں، تو وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 163 روایات کے راوی ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی نے دعا کی اللہ معاویہ کو ہدایت دے دے، اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے نبی کی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائی، ساری دعائیں قبول فرمائی سوائے اس دعا کے، وہ کون سی بلا؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا اللہ میری امت میں بیک وقت اختلاف نہ ہو، میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ آپ نے کئی ایک دعائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشہور دعائیں ہیں، آپ نے کہا کہ دعا کی اللہ میری امت جو ہے اس پر بیک وقت عذاب نہ آئے۔ دیکھو اللہ عذاب بیک وقت نہیں بھیجتا، کیوں؟ پیارے نبی کی دعا تھی۔ لوگ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، 100 150 500 700، پوری پہلے امتیں دیکھیں، تاریخ پڑھیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، ساری بستی، ساری ریاست، پورا علاقہ تباہ ہو جاتا تھا، کوئی ایک نہیں بچتا تھا، اور وہاں کئی سالوں تک تباہی نظر آتی تھی، اور لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان ہوتا تھا۔ آج اگر ایسا ہوتا ہے تو چند کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ پیارے نبی کی دعا، صرف ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، لیکن اللہ نے اس دعا کو، اللہ کی اللہ جانے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے، اختلاف ہے امت میں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، کون سا جنت میں جائے گا؟ نہ لیبل لگائیں آپ کسی مسلک کا، فرقے کا، لیکن یاد رکھیں پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلتا ہے وہ جنتی ہے۔ آپ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، عبادات میں، زہد میں، تقوی میں، ان کے عمل کو ہم دیکھیں گے، ان کو مثال رکھتے ہوئے ہم نیک اعمال کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب 60 ہجری کو وفات ہوئی ہے، اس لیے یہ دن کوئی جشن والا دن نہیں ہے، یہ دنیا سے ایک علم کا سمندر اور پیارے نبی کا جلیل القدر صحابی کاتب وحی برادر نسبتی اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرات، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت، تبع تابعین، محدثین، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آئیے صحابہ کا ادب کیجئے، ان کا ادب یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.